بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج پڑھیں گے یونٹ نمبر 6 کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 6 کا نام ہے دی ویلیو آف ٹائم۔ ویلیو قدر، قیمت یا اہمیت، آف ٹائم ہو وقت کی، وقت کی قدر یا وقت کی اہمیت۔ اچھا، تو ہم پڑھیں گے پیج نمبر 79، صفحہ نمبر 79۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو فرسٹ پیراگراف نمبر 1۔ تاثیر تے ویل نون اچھی طرح مشہور فار ہز چیئرفل نیچر، اپنی خوش مزاجی کے لیے، یعنی اپنے خوش مزاجی کی وجہ سے، چیئرفل خوش نیچر مزاج یعنی خوش مزاجی، اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس اور نرم دلی کی وجہ سے۔ کائنڈ ہارٹیڈنیس کہتے ہیں نرم دلی، کائنڈ ہارٹیڈنیس۔ اچھا، یعنی تاثیر اپنی خوش مزاجی اور نرم دلی کی وجہ سے اچھی طرح مشہور تھے۔ ہی واز ایڈورڈ بائی آل، سب ان کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ سنٹینس یہاں تک بائی آل تک یہ پیسیو وائس میں ہے، تو اس کو اگر ہم ایکٹیو وائس میں پڑھنا چاہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ آل تمام ایڈورڈ عزت کرتے تھے، ہم ان کی، سب ان کی عزت کرتے تھے۔ بٹ ڈسپائٹ دیز ایڈمائربل کوالٹیز، لیکن ان قابل تعریف خوبیوں کے باوجود، ڈسپائٹ باوجود، دیز ان ایڈمائربل قابل تعریف کوالٹیز خوبیوں، لیکن ان قابل تعریف خوبیوں کے باوجود، ہی ہیڈ ون فلا، ان میں ایک خامی تھی، فلا خامی، اینڈ دیٹ واز، اور وہ تھی، ہیز ٹائم مینجمنٹ، وقت کی صحیح استعمال نہ کرنا۔ ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں وقت کا صحیح استعمال کرنا، انسان کو جو وقت مل جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے ہی واز ٹیریبل، وہ خوفناک تھے۔ ٹیریبل خوفناک، کیا مطلب وہ مہارت نہیں رکھتے تھے۔ ایٹ مینیجنگ ہز ٹائم، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں، مینیجنگ صحیح طرح سے استعمال کرنا، ہز ٹائم اپنی وقت، یعنی وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2، تاثیر آفن فاؤنڈ، اکثر پاتے تھے، ہمسیلف اپنے آپ کو، پروکراسٹینیٹنگ ٹالتے ہوئے، یعنی کام کو ٹالتے ہوئے، پروکراسٹینیٹ کہتے ہیں ٹال مٹول سے کام لینا یا کام کو ٹالنا، یعنی تاثیر اکثر خود کو کام ٹالتے ہوئے پاتے تھے، یا تاثیر اکثر خود کو ٹال مٹول کرتے ہوئے پاتے تھے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے پاتے تھے اپنے آپ کو۔ اچھا، ہی یوز ٹو اسپینڈ آورس، وہ گھنٹوں تک وقت گزارتے، یوز ٹو اسپینڈ گزارتے، آورس گھنٹوں، یعنی گھنٹوں تک، وہ گھنٹوں تک وقت گزارتے۔ کس طرح؟ انگراسڈ ان ویڈیو گیمز میں مگن ہو کر، انگراسڈ مگن ہو کر، چیٹنگ ود فرینڈز، دوستوں سے گپ شپ کرتے ہوئے، چیٹنگ گپ شپ کرنا یعنی دوستوں سے گپ شپ کرتے، اینڈ ڈے ڈریمنگ، اور خیالی دنیاؤں میں کھوئے رہتے، ڈے ڈریم خیالی دنیاؤں میں کھوئے رہنا۔ آل وائل کا معنی ہے جبکہ، ہی اسکول ورک، اس کے اسکول کا کام، اینڈ چورس، اور گھریلو کام، چورس کہتے ہیں گھریلو کام یا گھریلو ذمہ داریاں، پائلڈ اپ کا انبار بن جاتا تھا، پائل اپ کہتے ہیں انبار بننے کو، یعنی جبکہ ان کے اسکول کے کام اور گھریلو ذمہ داریوں یا گھریلو کاموں کا انبار بن جاتا تھا۔ ڈسپائٹ ہز گڈ انٹینشنز، یعنی اپنے اچھے ارادوں کے باوجود، انٹینشنز ارادے، ہی آلویز سیمڈ، وہ ہمیشہ دکھائی دیتے تھے یا نظر آتے تھے، سیم دکھائی دینا یا نظر آنا، کس طرح نظر آتے تھے؟ ٹو رن آؤٹ، کمی کا شکار،
किस चीज़ के कमी का शिकार? ऑफ टाइम, वक़्त की, यानी वो हमेशा वक़्त की कमी का शिकार नज़र आते। अच्छा, लीडिंग टू यानी जिसका नतीजा निकलता, लीडिंग टू नतीजा निकलना। रश्ड असाइनमेंट्स जल्दबाजी में किए गए मशकों की सूरत में, रश्ड जल्दबाजी में किए गए असाइनमेंट्स मशकों, एंड इनकम्प्लीट टास्क्स और नामुकम्मल कामों की सूरत में, इनकम्प्लीट नामुकम्मल टास्क्स काम, यानी जिसका नतीजा जल्दबाजी में किए गए मशकों और नामुकम्मल कामों की सूरत में निकलता। अच्छा, हिज टीचर्स उनके उस्ताद या उनके असातिज़ा वर ग्रेटली कंसर्न्ड, यानी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे, ग्रेटली बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड फ़िक्रमंद होना, अबाउट हिम उनके बारे में, यानी उसके असातिज़ा या उनके असातिज़ा उसके बारे में यानी तसीर के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते। एंड हीज़ पेरेंट्स और उनके वालिदैन और उसके वालिदैन वर आल्सो परपिचुअली वरीड, भी हमेशा परेशान रहते थे, परपिचुअली हमेशा वरीड परेशान हो। बट लेकिन तसीर वाजंट रेडी, लेकिन तसीर तैयार नहीं थे, रेडी तैयार किस चीज़ के लिए? टू चेंज हीज वेज, अपने तौर तरीके बदलने के लिए। एट ऑल बिल्कुल, यानी बट से अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? लेकिन तसीर बिल्कुल भी अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार न थे। नंबर 3, वन डे एक दिन, हीज ग्रैंडफादर उनके दादा, हु वाज ए वाइज ओल्ड मैन, जो एक अक्लमंद बुज़ुर्ग थे, वाइज अक्लमंद, ओल्ड मैन बुज़ुर्ग, नोटिस्ड ही स्ट्रगल, ने उसकी जदोजहद देखी, स्ट्रगल जदोजहद किया मतलब है यानी ने उसकी मुश्किलात को महसूस किया, नोटिस्ड का मतलब है महसूस किया। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, किसने? तसीर के दादा ने, टू इम्पार्ट, सिखाने का, किस चीज़ के सिखाने का? ए वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती सबक, यानी उन्होंने एक कीमती सबक को सिखाने का फ़ैसला किया, किसको? तसीर को। ही स्पेशली, उसने ख़ास तौर पर इनवाइटेड तसीर, तसीर को मदऊ किया, टू हिज हाउस, अपने घर, यानी उन्होंने ख़ास तौर पर तसीर को अपने घर मदऊ किया। नंबर 4, तसीर वाज वारमली ग्रीटेड, तसीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, वारमली गर्मजोशी से, ग्रीटेड इस्तकबाल किया गया, बाई हिज ग्रैंडफादर, उनकी दादा ने, यानी तसीर की दादा ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया या वालेहाना इस्तकबाल किया। ही लेड हिम, वो उन्हें ले गए, यानी दादा ने तसीर का जो दादा था वो तसीर को ले गए, कहा? टू द किचन टेबल, बावर्ची खाने की मेज़ तक, किचन बावर्ची खाना, टेबल मेज़। देयर वाज, वह था, यानी बावर्ची खाने में था, एन एम्प्टी ग्लास जार, एक खाली शीशे का बर्तन, एम्प्टी खाली, ग्लास जार और शीशे का बर्तन, जार कहते हैं बर्तन को, एंड ए बास्केट, और एक टुकरी, यानी वह एक खाली शीशे का बर्तन और एक टुकरी थी। अच्छा, फील्ड विद बिग रॉक्स, और ये जो टुकरी थी ये किन चीज़ों से भरी हुई थी? फील्ड जो भरी हुई थी, जो भरी थी विद बिग रॉक्स, बड़े पत्थरों से, रॉक्स बड़े पत्थरों, बिग बड़े, रॉक्स पत्थरों, पेबल्स कंकरों से, पीबल कहते हैं कंकर को या बजरी, एंड सैंड और रेत, यानी जो बड़े पत्थरों, छोटे कंकर और रेत से भरी हुई थी। तसीर लुक्ड, तसीर नज़र आ रहा था, लुक्ड नज़र आ रहा था, इंट्रीग्ड, तजस्सुस से भरपूर, तसीर तजस्सुस से भरपूर नज़र आ रहे थे। नंबर 5, तसीर, तसीर, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू के आप, टू फील भर दे, दीज जार, इस बर्तन को, विद एवरीथिंग, तमाम चीज़ों से, इन द बास्केट, टोकरी में, यानी कि तू इस जार को टोकरी में मौजूद तमाम चीज़ों से भर दे।
ہیز گرینڈ فادر ان کے دادا نے انسٹرکٹیڈ ہدایت کی، انسٹرکٹ ہدایت کرنا. تاثیر نے ایگرلی بیگن بائی پورنگ جوش و خروش سے ڈالنے لگا. پور کہتے ہیں ڈالنے کو. کس چیز کو ڈالنے لگا؟ دا سینڈ ریت کو، انٹو دا جار اس برتن میں، یعنی تاثیر اس برتن میں جوش و خروش سے ریت ڈالنے لگا. فالوڈ بائی پھر اس کے بعد دا پیبلز کنکروں کو، یعنی پھر اس کے بعد وہ کنکر ڈالنے لگا. وین ہی ٹرائیڈ جب اس نے کوشش کی، کس چیز کی؟ ٹو فیٹ دا بگ راکس ان، ٹو فیٹ سمانے کی، دا بگ راکس بڑے پتھروں کی، ان یعنی میں یا اندر، یعنی جب اس نے بڑے پتھروں کو اندر یعنی اس جار میں، اس برتن میں اندر سمانے کی کوشش کی، دے ووڈنٹ فٹ تو وہ نہیں سما سکے، تو وہ سما نہیں سکتے تھے. تاثیر فراؤنڈ تاثیر نے اپنے ماتھے پر شکنیں ڈالی. فراؤن کہتے ہیں ماتھے پر شکنیں ڈالنا. کیا مطلب؟ یعنی غصے ہو جانا. اینڈ لکڈ ایٹ ہیز گرینڈ فادر اور اپنے دادا کی طرف دیکھا. لکڈ دیکھا، ایٹ ہیز گرینڈ فادر اپنے دادا کی طرف. ہی واز پزلڈ وہ حیران تھا، وہ حیران تھا. کون حیران تھا؟ اس کا. اچھا تو نیکسٹ ہے نمبر 6. لیٹ می شو یو سم تھنگ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. لیٹ می شو مجھے دکھانے دو، یو تمہیں سم تھنگ کوئی چیز، یعنی میں تمہیں کچھ دکھانے جا رہا ہوں یا کچھ دکھاتا ہوں. ہیز گرینڈ فادر ان کے دادا نے ریپلائڈ جواب دیا. ود اسمائل ایک مسکراہٹ کے ساتھ، یعنی مسکراتے ہوئے. ان کے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. ہی ایمپٹیڈ اس نے خالی کیا، دا جار برتن کو، اس نے برتن کو خالی کیا. اینڈ میتھاڈیکلی اور ترتیب سے، میتھاڈیکلی ترتیب سے، پلیسڈ رکھا، دا لارج راکس بڑے پتھروں کو، ان سائڈ اندر، فرسٹ پہلے، اور ترتیب سے پہلے بڑے پتھروں کو اس کے اندر رکھا. اچھا اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اس نے برتن کو خالی کیا اور ترتیب سے پہلے بڑے پتھروں کو اندر رکھا، یعنی اس کے اندر رکھا اس برتن کے. لیٹر بعد میں، ہی ایڈڈ اس نے ڈالی، اس نے ڈالی، دا پیبلز کنکر. پھر اس کے بعد اس نے کنکر ڈالے. ویچ فٹ جو سما گئے، ان دا اسپیسز خالی جگہوں میں، بٹوین دا راکس پتھروں کے درمیان. اچھا یعنی بعد میں اس نے کنکر ڈالے جو پتھروں کے درمیان اور خالی جگہوں میں سما گئے. اچھا فائنلی آخر میں، ہی پورڈ اس نے ڈالی، دا سینڈ ریت کو، آخر میں اس نے ریت ڈالی. وچ فیلڈ جس نے بھر دیا، یعنی یہ جو سینڈ تھی، یہ جو ریت تھا، اس نے بھر دیا. کیا چیز بھر دیا؟ دا گیپس خالی جگہوں کو. کون سی خالی جگہ؟ لیفٹ بائی دا پیبلس جو کنکروں نے چھوڑ دیے تھے، یعنی جو کنکروں کے ڈالنے کی وجہ سے خالی تھی. یعنی آخر میں اس نے ریت ڈالی جو کنکروں کے درمیان خالی جگہوں کو بھر گئی. اچھا تو نیکسٹ، ٹو تاثیر امیزمنٹ کہتے ہیں حیرانگی کو. ٹو تاثیر امیزمنٹ اس کا مطلب ہے تاثیر انتہائی حیران ہوا. کیوں حیران ہوا؟ ایوری تھنگ کہ ہر چیز، فیٹڈ سما گئی، پرفیکٹلی مکمل طور پر، یعنی ہر چیز کی مکمل سمانے پر
یعنی برتن میں سمانے پر تاثیر انتہائی حیران ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس یونٹ کو بھی ختم کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔